میں اپنے بچے کو اپنے بلبوتے پر پال لوں گی۔ مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ میں اسے ماں کا ہی نہیں باپ کا بھی پیار دوں گی، نینا پرعزم لہجے میں بولی۔ جس طرح کوئی ماں باپ کی جگہ نہیں لے سکتا، اسی طرح کوئی ماں باپ کا درجہ نہیں پا سکتی۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو آج اس دنیا میں حوا کی بیٹیاں ہوتی، یا صرف اس دنیا کو آدم کے بیٹوں نے آباد کیا ہوتا۔ نینا، اس خوش فہمی سے نکل آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ذاکرہ نے اسے حقیقت سے روشناس کرایا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اکیلے اپنے بیٹے کی پرورش نہیں کر سکتی؟ نینا ان کے قریب بیٹھ کر قدرے شاکی لہجے میں بولی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی، تمہیں صرف تصویر کا دوسرا رخ دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن نہ جانے کیوں تم حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی۔ ذاکرہ نے تعصب سے کہا، کاش امی آپ حقیقت جانتی۔ آپ جانتی ہیں کہ شراز مجھ سے میری اولاد چھیننا چاہتا ہے۔ وہ اتنا اچھا انسان نہیں جتنا آج تک میں اور آپ اسے سمجھتے رہے ہیں۔ نینا نے دل میں سوچا، لیکن چاہ کر بھی وہ اپنی سوچ کو الفاظ اور آواز نہیں دے پائی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے ذاکرہ یا گھر کے کسی بھی فرد کے سامنے یہ بات کہی تو شاید سب کی نظروں میں شراز اپنا مقام کھو بیٹھے گا۔ وہ شراز کو سب کی نظروں میں گرا کر سب کو اپنا فیصلہ ماننے پر مجبور نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ یہ اس کے اصولوں کے خلاف تھا۔ دونوں خاموش تھیں۔ کمرے میں سے فہد کی غوں غاں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تبھی ملازمہ نے آ کر اطلاع دی کہ کھانا لگ چکا ہے، وہ لوگ ڈائننگ ہال میں آ جائیں۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی آتے ہیں، تم جاؤ۔ ذاکرہ اتنا کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو کھانا کھانے چلو، اور پلیز وہاں سب کے سامنے ایسی ویسی کوئی بات مت کرنا۔ یوں بھی اس دن بابا صاحب سے تم نے نہایت گستاخانہ لہجے میں بات کی تھی، جو سبھی کو ناگوار گزری تھی۔ اگر ہو سکے تو بابا صاحب سے معافی مانگ لینا، اس معاملے کو اپنی انا کا مسئلہ مت بنانا، ٹھیک ہے؟ جواب میں نینا نے بس اتنا ہی کہا۔ ذاکرہ مطمئن ہو کر دروازے تک گئیں۔ جلدی آنا۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے رک کر نینا کو ہدایت کی اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ نینا لان میں ٹہل رہی تھی۔ ترانہ نے آ کر بتایا کہ بابا صاحب اسے اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ اطلاع دے کر وہ تو چلی گئی، لیکن نینا کو بہت پریشان کر گئی۔ اب میں کیا کروں؟ یہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ اس گھر کی چھت تلے رہوں یا ساتھ کے گھر میں، بابا صاحب کے فیصلے کو زیادہ دیر جھٹلا نہیں سکتی۔ میری مسلسل نا کو اگر بابا صاحب نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فہد کو مجھ سے الگ کر کے رضیہ پھپھو کو سونپ دیں، کیونکہ بابا صاحب کو علم ہے کہ فہد ہی رضیہ پھپھو کے جینے کا سہارا ہے، اور اگر ایک مرتبہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تو ان کا فیصلہ کبھی نہیں بدلے گا، پھر چاہے میں اپنے بچے کے لیے تڑپ تڑپ کر ہی کیوں نہ مر جاؤں۔ نینا عجیب کشمکش میں تھی۔ سوچتے سوچتے ایک خیال اس کے دماغ میں منجمد ہو گیا۔ وہ اب پرسکون ہو کر بابا صاحب کے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ راستے میں ایاز و ذاکرہ کے کمرے سے آتی بی جی کی آواز نے نینا کو ان کے یہاں موجودگی کا احساس دلایا تھا، گویا بابا صاحب مجھ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ بابا صاحب سے اجازت طلب کر کے وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ بابا صاحب کے پرجلال چہرے پر نینا کی آنکھیں ٹھہر نہ سکیں۔ نینا نے نگاہیں چرا لیں۔ تم یقیناً جانتی ہوگی کہ ہم نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے۔ بابا صاحب کو شاید تہمید باندھنے کی عادت نہ تھی۔ جی، نینا نے سر جھکا کر مختصر جواب دیا۔ تو پھر بنا وقت ضائع کیے بتاؤ کہ تمہیں شراز سے شادی کرنا منظور ہے؟ تم اس نئے رشتے کے لیے تیار ہو؟ یہ نینا کی خوش قسمتی تھی کہ بابا صاحب نے اس سے سوال کیا تھا، جبکہ وہ صرف فیصلہ کرتے تھے اور سامنے والے کی رضا جانے بنا اس فیصلے پر عمل کرنے کا حکم جاری کر دیتے تھے۔ بابا صاحب منتظر نگاہوں سے نینا کو دیکھ رہے تھے۔ نہیں بابا صاحب، نینا نے جواب دیا۔ یعنی تم ہمارے فیصلے کو رد کر رہی ہو؟ بابا صاحب کا غصہ بڑھ گیا۔ بابا صاحب، میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ میں اس وقت اس شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن یہ نہیں کہا کہ مجھے آپ کے فیصلے پر اعتراض ہے۔ نینا نے نرمی سے کہا تو بابا صاحب کے چہرے کے خد و خال میں کھچاؤ کچھ کم ہو گیا۔ تو بابا صاحب نے سوالیہ نگاہوں سے نینا کو دیکھا۔ میں خود کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے تھوڑا وقت چاہتی ہوں، تاکہ آپ کا فیصلہ میری زندگی کو ایک نیا سمجھوتا نہیں بلکہ ایک مضبوط رشتہ دے سکے۔ بابا صاحب، آپ مجھے وقت دیں گے نا؟ نینا بابا صاحب کی وہ پوتی تھی جس نے آج تک ان کا کوئی حکم نہیں ٹالا تھا۔
کبھی بابا صاحب کو اس کے جانب سے کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ یہ زندگی میں پہلا موقع تھا جب نینا نے اپنے لیے ان سے کچھ مانگا تھا۔ بابا صاحب چند ثانیہ خاموش رہے۔ نینا انہیں سہمی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم تمہیں مہلت دینے کو تیار ہیں، لیکن صرف اس وقت تک جب تک ہم چاہیں گے، اور تب ہم کسی جواز کو اہمیت دیں گے اور نہ ہی تمہارے پاس انکار کی گنجائش ہوگی۔ وہ فیصلہ کن انداز میں بولے۔ جی مجھے منظور ہے، نینا نے سعادت مندی سے کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب یقیناً بابا صاحب شادل اور زوبیہ کی شادی کی تاریخ مقرر کر دیں گے اور اس شادی میں کافی وقت نکل جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس عرصے میں کوئی معجزہ ہو جائے۔ نینا پر امید تھی۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتی ہو، بابا صاحب نے تحقیرانہ لہجے میں کہا تو وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کے دل کا بوجھ کافی حد تک ہلکا ہو چکا تھا۔ اب وہ بس سوچ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ عباد، زویا اور کرن کو گھر لوٹتے لوٹتے کافی وقت ہو گیا تھا۔ صادق اور کمال احمد صحن میں کرسیاں ڈالے بیٹھے تھے۔ السلام علیکم، نینا نے مشترکہ سلام کیا، جس کا انہوں نے بڑے پیار سے جواب دیا۔ ہاں بھائی، دیر لگا دی، ہم لوگ کب سے کھانے پر تم لوگوں کے منتظر ہیں۔ کمال احمد نے سلام کا جواب دینے کے ساتھ انہیں زیادہ وقت ہو جانے کا احساس بھی دلایا۔ معافی چاہتا ہوں ابو کہ آپ لوگوں کو ہماری وجہ سے انتظار کی زحمت اٹھانی پڑی۔ عباد نادم ہو گیا۔ زویا اور کرن کھانا لگانے چلی گئیں۔ کھانا کھانے کے بعد زویا نے تمام برتن دھو ڈالے، کچن کی صفائی کی۔ کرن نے بہت منع کیا، لیکن زویا نے اسے یہ کہہ کر سونے کے لیے بھیج دیا کہ اسے صبح یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ دیر سے سوئے گی تو صبح وقت پر آنکھ نہیں کھلے گی، سو مجبوراً کرن کو اس کی بات ماننی پڑی اور وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زویا فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو عباد صوفے پر بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی، باہر سے بہت تیز ہوا اندر آ رہی تھی۔ زویا اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گئی۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ کوشش کے باوجود اس سے کھڑکی کے دونوں پٹ بند نہیں ہو رہے تھے۔ عباد نے چند لمحے اسے اس مشکل میں گرفتار دیکھا تو اٹھ کر قریب چلا گیا۔ کھڑکی بند کرتے ہوئے عباد کا ہاتھ زویا کے ہاتھ کے پشت کو چھو گیا تو اس نے چونک کر زویا کے چہرے کو دیکھا، جو کافی بجھا ہوا سا لگ رہا تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ اتنا کہہ کر کھڑکی کے آگے سے ہٹ گئی۔ عباد اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور یکدم اس کی پیشانی کو چھوا۔ تمہیں بخار ہے؟ تم نے کسی کو بتایا بھی نہیں؟ عباد پریشان ہو گیا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ زویا مسکرائی۔ عباد خاموش ہو گیا۔ وہ پھر بولی، اور شاید فرق تو کسی بات سے بھی نہیں پڑتا، تب بھی نہیں جب آپ کے طنز کے تیروں سے میں گھائل ہو جاتی ہوں اور روتے روتے تھک کر خود ہی اپنے آنسو پونچھ لیتی ہوں۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ عباد کو کچھ ندامت سی ہوئی۔ زویا خاموش نہیں ہوئی تھی، اس کا دل بھرا ہوا تھا۔ وہ بولے گئی، میں نے اب تک جو کہا وہ میرا غصہ نہیں تھا، بلکہ بے بسی کا احساس تھا۔ میرے بہت کچھ کھو دینے کی اذیت تھی۔ آپ میری زندگی میں اس طرح آئے کہ سب کچھ بکھر گیا۔ سب سے پہلے کون سا احساس، کون سا رشتہ سنبھالنا تھا، میں یہ فیصلہ نہیں کر پائی۔ میں اپنے ماضی اور حال کے درمیان بٹ کر رہ گئی، لیکن آپ نے میری کیفیت کو نہیں سمجھا، بلکہ میری کشمکش کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، اور آپ نے اپنی انا کی تسکین کے لیے مجھے ہرٹ کرنے کا ایک موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ زویا کے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی۔ عباد کے دل کو کچھ ہونے لگا، اور پھر عباد نے اپنی انا کو پست پشت ڈال کر اس کے آنسوؤں کو ہی نہیں، اسے بھی سمیٹ لیا۔ بہت دن بعد زویا کو اپنے زندہ ہونے کا احساس ہوا تھا۔ انسان سے رشتہ توڑنا یا اسے نظر انداز کرنا ممکن ہے، لیکن محبت سے رشتہ توڑنا یا نظر انداز کرنا ناممکن ہے۔ انسان کئی راستوں پر قدم رکھتے ہیں، لیکن محبت کو مات دے کر منزل تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ جب محبت ہاتھ باندھ کر اس کے راستے میں اس طرح سے کھڑی ہو جاتی ہے کہ تمام راہیں مسدود ہو جائیں، تب اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں بچتا کہ وہ محبت کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ زویا نے بھی یہی کیا تھا، اور نتیجتاً عباد اور زویا ایک ہو گئے تھے۔ آج عباد کی صبح زویا کی زندگی کی سب سے خوبصورت صبح تھی۔ زویا بیڈ سے اتر کر کھڑکی تک آئی اور پھر کھڑکی کے دونوں پٹ کھول دیے۔ تازہ ہوا اندر داخل ہوئی، باد صبا کے شریر سے جھونکے نے اس کی بھیگی بھیگی لٹوں کو چھوا تو زویا کو دل نشیں سا احساس ہوا۔ زویا نے ہٹ کر دیکھا، عباد بیڈ پر سو رہا تھا۔
اس کے چہرے پر بھی وہی سکون تھا جو کل رات اچانک زویا کے دل کو نصیب ہوا تھا۔ زویا اپنے کمرے سے باہر آ کر سیدھی کچن میں چلی آئی جہاں کرن چائے بنا رہی تھی۔ صبح بخیر، زویا نے کچن میں داخل ہوتے ہی بڑے خوشگوار انداز میں کہا۔ کرن نے اسے بغور دیکھا۔ گہرے نیلے رنگ کے کاٹن کے سوٹ میں وہ بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ تبھی کرن بے اختیار کہہ اٹھی، کیا بات ہے بھابھی، آج آپ بڑی نکھری نکھری لگ رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج آپ نے عباد بھائی کا فیوریٹ کلر پہنا ہے۔ کرن نے چائے چولہے سے اتارتے ہوئے کہا۔ زویا فریج سے انڈے نکالنے لگی۔ زویا کے ہونٹوں پر بڑی مطمئن مسکراہٹ تھی۔ کرن کو دلی خوشی ہوئی۔ زویا نے چائے کے 2 کپ ٹرے میں رکھے اور ابھی آئی کہہ کر کمال احمد اور صادقہ کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ خدا کرے ہمارے گھر کے تمام لوگوں کے چہروں پر ایسا ہی اطمینان بکھر جائے۔ کرن نے صدق دل سے دعا کی۔ آفندی ہاؤس میں تمام لوگ ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ افندی صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ بابا صاحب نے حکم دیا ہے کہ اگلے ہفتے سے زوبیہ اور شادل کی شادی کی رسومات شروع کر دی جائیں۔ رضیہ نے افندی صاحب کو خبر سنائی۔ شادل راضی ہو گیا؟ افندی صاحب نے چائے کا کپ اپنی جانب کھسکاتے ہوئے یوں ہی سوال کیا۔ جہاں تک میں شادل کو جانتی ہوں، اسے اپنے سے زیادہ سفینہ کی خوشی کی پرواہ ہے۔ اس کی خوشی کے خاطر شادل نے زوبیہ سے نکاح کیا۔ بھئی قسمت ہو تو سفینہ جیسی۔ کہنے کو وہ شادل کی پھپھو ہیں، لیکن سفینہ کو ماں کا درجہ دیتا ہے۔ ایک میری قسمت دیکھو، جس اولاد کو جنم دیا، اپنا سمجھا، وہ تو غیروں سے بھی بدتر نکلی۔ ماں باپ کو تو خوشی کیا دیں گے، ہاں البتہ انہیں دینے کے لیے دکھ بے تحاشا ہے۔ بات کرتے کرتے ان کا لہجہ بھیگ سا گیا۔ شراز جانتا تھا کہ اس وقت رضیہ صرف اسے جتا رہی ہیں، کہ اس لیے شراز نے تڑپ کر انہیں دیکھا، مگر رضیہ کو تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ وہ اس وقت فراز کی جانب متوجہ ہوں۔ فراز، کہ تم آج ذرا جلدی آفس سے آ سکتے ہو؟ رضیہ نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ خیریت تو ہے امی؟ فراز نے ذرا پریشان ہو کر پوچھا۔ ہاں ہاں، بس وہ میں ایک تو نینا سے ملنے جانا چاہتی تھی، پھر مدحت بھابھی سے بھی پوچھ لوں گی کہ اگر انہیں کسی معاملے میں میری مدد کی ضرورت ہو تو مجھے یاد کر لیں۔ رضیہ نے نرمی سے کہا۔ ہماری امی کو سارے زمانے کی فکر رہتی ہے، فراز نے ہنستے ہوئے کہا اور فرائی انڈا اپنی پلیٹ میں رکھا۔ زمانے کی نہ صحیح، اپنوں کی فکر ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ انسان پر اس کی محبتوں کے بڑے قرض ہوتے ہیں۔ رضیہ نے پھر ایک مرتبہ جیسے شراز کو احساس دلایا کہ اس کی زندگی پر صرف اس کا ہی نہیں اور لوگوں کا بھی حق ہے، اور وہ سب کچھ نظر انداز کر کے خود غرض بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے امی، میں آ جاؤں گا، فراز نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ لیکن بھائی، آج کل آپ کہہ رہے تھے کہ آفس میں بہت کام ہے، ہو سکتا ہے آپ بہت لیٹ ہو جائیں۔ شراز نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے یاد دلایا۔ شراز، دنیا میں والدین سے زیادہ اہمیت کسی چیز کی نہیں ہوتی، خود ہماری ذات کی بھی نہیں۔ کام کا کیا ہے، آج نہیں کل ہو جائے گا، اور اگر سوال نفع اور نقصان کا ہو تو ہم زندگی میں جو پاتے ہیں اس میں ہمارے نصیب کے علاوہ والدین کی جدوجہد اور ان کی دعاؤں کا عمل دخل ہوتا ہے، اور کچھ کھوتے ہیں تو نصیب یا کسی کی بد دعاؤں سے زیادہ خود ہماری ذات کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اپنی بربادی کا ذمہ دار ہمارے سوا اور کوئی نہیں ہوتا۔ فراز بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بہت کچھ جتا گیا۔ شراز کو برا تو لگا مگر ضبط کر گیا۔ امی، میں آپ کو لے جاؤں گا، شراز نے اپنی خدمت پیش کی۔ ہمیں تمہارے کسی احسان کی ضرورت نہیں ہے، ابھی اتنے محتاج نہیں ہوئے کہ تم پر انحصار کریں۔ ویسے بھی جو کچھ تم کر سکتے تھے کر چکے۔ ہمیں بہت اچھی طرح یہ سبق مل گیا ہے کہ اب تم سے کوئی امید نہ رکھیں۔ وہ بے حد دکھی تھی۔ شراز اٹھ کھڑا ہوا اور اس سے قبل کہ کوئی کچھ کہتا وہ ناشتہ چھوڑ کر چلا گیا۔ امی، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اور پاپا اس سے بہت زیادہ بے رخی برت رہے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ آپ دونوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے؟ آج تک اس نے آپ لوگوں کی ہر خواہش کا احترام کیا ہے، اور آپ لوگ… فراز کہتے رک گیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں رضیہ بیگم اور افندی اس سے ناراض نہ ہو جائیں۔ تمہیں لگتا ہے اسے ہمارے رویے سے تکلیف ہو رہی ہے تو تم غلط سوچ رہے ہو۔ اگر انسان خود غرض ہو جائے تو اسے کسی رشتے کے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، پھر خواہ وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ افندی سنجیدگی سے بولے۔ نہیں پاپا، وہ خود غرض نہیں ہے، بس تھوڑا کنفیوزڈ ہے۔ وہ اس وقت اسے نہیں پتا کہ اسے کس راہ جانا ہے، وہ جو آپ لوگوں نے اس کے لیے منتخب کی ہے یا وہ
جو شراز خود اپنے لیے منتخب کرنا چاہتا ہے وہ کشمکش میں ہے کہ اس کی زندگی میں کیا ضروری ہے۔ وہ شاید بہت سی چیزوں کو یکجا کرنا چاہتا ہے، بہت سے رشتوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے، لیکن کسی نہ کسی موڑ پر ناممکنات کا ایک اندیکھا سلسلہ ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ فراز نے مکمل طور پر اپنے چھوٹے بھائی کا دفاع کیا۔ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم صرف اپنے بھائی کے متعلق سوچتے ہو، جبکہ ہم نینا اور فہد کے متعلق بھی سوچتے ہیں، لیکن یہ سوچتے ہوئے ہم شراز کو نظر انداز نہیں کرتے، آفندی نے بہت نرمی سے کہا۔ فراز خاموش ہو گیا۔ اچھا بھائی، جلدی چلو، آج آفس جانے کا ارادہ نہیں؟ آفندی جلدی سے بولے تو فراز گویا نیند سے بیدار ہو گیا۔ شراز جا چکا تھا۔ وہ دونوں بھی خدا حافظ کہتے ہوئے چلے گئے۔ رضیہ ہمیشہ کی طرح انہیں گیٹ تک چھوڑنے آئیں۔ شراز وقت سے پہلے ہی گھر آ گیا۔ رضیہ بیگم اسے لاؤنج میں ہی مل گئیں۔ فراز کہاں ہے؟ انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے شراز کو دیکھا۔ امی، وہ ایک ضروری میٹنگ میں بزی ہے، آپ میرے ساتھ چلی چلیں، میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں، وہ جیسے انہیں یاد دلا رہا تھا۔ ہاں جانتی ہوں، اور اس بات کا مجھے بہت افسوس ہے، رضیہ بیگم بے رخی سے کہتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئیں۔ شراز ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ رضیہ نے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ امی پلیز مجھے معاف کر دیجیے کہ میں نے آپ لوگوں کو اتنا دکھ دیا۔ امی آپ ایک پڑھی لکھی عورت ہیں، ہر بات سمجھتی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس رشتے کی میرے دل میں کوئی جگہ نہیں، میں اگر اس سے زندگی میں شامل کر بھی لوں تو کیا یہ رشتہ مجھے یا کسی اور کو خوشی دے سکتا ہے؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے ماں کو دیکھا۔ شراز فضول کے جواز مت تراشو، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ نینا سے جڑا کوئی رشتہ کبھی ادھورا نہیں رہ سکتا۔ رضیہ پر یقین تھی، وہ بھی اس قدر کہ شراز حیران ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یقین ہے، مجھے بھی آپ کے یقین پر یقین ہے، آپ جب کہیں گی میں نکاح کر لوں گا، وہ مضبوط لہجے میں بولا، کیونکہ اب وہ اپنے ماں باپ کی بے رخی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اپنوں کے درمیان اجنبی بن کر مزید اذیت سے نہیں گزر سکتا تھا۔ رضیہ نے اٹھ کر شراز کی پیشانی چوم لی، اور آج بہت دنوں کے بعد اسے ڈھیروں دعائیں ملی تھیں۔ رضیہ شراز کی ہاں کی خبر کے ساتھ اوان پیلس پہنچی تھی۔ نینا ترانہ کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی تھی۔ نینا کو پتہ چلا تو اسے یوں لگا گویا آسمان سر پر ٹوٹ پڑا ہو۔ وہ سب کے بیچ سے اٹھ کر لان میں چلی آئی۔ شراز بھی کسی بہانے سے اس کے پیچھے چلا آیا۔ نیلما ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی، جبکہ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ شراز اکڑو بیٹھ گیا اور نیلما کو پکارا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ نیلما کی آنکھوں میں شراز نے صرف آنسو اور شکوے نہیں بلکہ ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں بھی دیکھی تھیں۔ میں جانتا ہوں نیلما کہ اس وقت تم میری کوئی بات نہیں سننا چاہو گی، اس کے باوجود میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ نیلما نے رخ پھیر لیا۔ شراز کہتا رہا، لوگ کہتے ہیں کہ ایک مرد کو بھلا کیا مجبوری ہو سکتی ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ شاید کل تک میں بھی یہی سوچتا تھا، لیکن اب محسوس ہوا ہے کہ اس معاشرے کا سب سے بااختیار انسان بھی مجبور ہو سکتا ہے۔ جس طرح ایک عورت اپنی محبت کو کبھی اپنے والدین کی عزت پر، کبھی خاندانی وقار پر اور کبھی بہن بھائیوں کے مستقبل پر قربان کر دیتی ہے، اسی طرح ایک مرد بھی اپنی چاہت کو قربان کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس بھی ماں باپ جیسے رشتے ہوتے ہیں جنہیں وہ اپنی چاہت پر قربان نہیں کر سکتا۔ میں نے یہ فیصلہ خوشی سے نہیں کیا، لیکن مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا کیونکہ میں اپنوں کے بیچ اجنبی ہو گیا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میرا وجود بے معنی ہو گیا ہے۔ جس اذیت سے میں گزر رہا تھا اس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ اور شراز کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، تبھی نیلما نے تیزی سے اس کی بات قطعی کرتے ہوئے کہا، آپ کی دلیلیں، آپ کے جواز کچھ بھی اس حقیقت کو رد نہیں کر سکتا کہ آپ نے بے وفائی کی ہے۔ آپ خواہ جو کہیں، میں آپ کو اس جرم کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ کہتے تھے کہ میں آپ پر یقین رکھوں، تو آج مجھے اس یقین سے نفرت ہو رہی ہے۔ نیلما بھڑک اٹھی تھی۔ شراز خاموش تھا۔ کیا کہتا؟ اس کے پاس کچھ بھی کہنے کو نہیں تھا، جبکہ نیلما بولے جا رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں باوفا اور بے وفا میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے شراز کو دیکھا۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ تب نیلما خود ہی بولی، باوفا وہ ہوتا ہے جو بے وفائی کے سارے مواقع جان بوجھ کر ضائع کرتے، اور بے وفا وہ ہوتا ہے جو وفا کی قیمت بے وفائی سے چکاتا ہے، اور ایسا کرتے ہوئے اسے تکلیف نہیں ہوتی بلکہ اس کی نگاہ نئی منزل پر ہوتی ہے۔ نیلما کی آواز لرز رہی تھی۔
شراز اس مقام پر تھا جہاں اس کا سچ بھی نیلما کو فریب لگ رہا تھا۔ اس کے تمام الفاظ جیسے بے معنی ہو گئے تھے، اس لیے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ نیلما سے کچھ کہنے کا منتظر تھا۔ چلے جائیے یہاں سے، یہ رشتہ یہیں ختم ہوتا ہے، نیلما نے اجنبیت سے کہا۔ شراز کو تکلیف ہوئی مگر اس کے بعد وہ وہاں نہیں ٹھہرا۔ تیز قدم اٹھاتا وہ اندر چلا آیا جہاں سب لوگ سٹنگ روم میں بیٹھے زوبیہ اور شادل کی شادی کی باتیں کر رہے تھے، جبکہ وہ دونوں عدم دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ شراز بھی شادل اور آفاق کے درمیان قالین پر بیٹھ گیا۔ باقی تمام بڑے صوفوں پر بیٹھے تھے۔ مہندی مایو کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ لڑکیوں کا خیال تھا کہ مہندی اور مایو الگ الگ کرنی چاہیے، جبکہ لڑکوں کا اصرار تھا کہ دونوں تقاریب ایک ساتھ ہوں تاکہ تمام کام ایک ہی وقت پر نپٹ جائیں۔ ہاں بھائی، کہہ تو یہ لوگ ٹھیک رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ مہندی مایو کے ایک ہی دن کر لیتے ہیں۔ بیجی نے لڑکوں کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ لڑکوں نے شور مچا کر وکٹری کا نشان دکھایا، جبکہ لڑکیاں منہ چڑھانے لگیں۔ اتنے شور اور ہنگامے میں کسی نے شراز کی جانب دھیان نہیں دیا، البتہ شادل کی نگاہیں مستقل شراز کے پریشان چہرے پر تھیں۔ آؤ میرے کمرے میں چلو، کچھ باتیں کرنی ہیں۔ شادل اٹھ کھڑا ہو گیا، شراز بھی اٹھ گیا۔ تم لوگ کہاں چلے؟ انہیں اٹھتا دیکھ کر سب نے بھی ایک وقت سوال کیا۔ ویسے ہی ذرا ہم لوگ باہر لان میں جا رہے تھے، شادل نے جلدی سے کہا۔ ہاں بھائی، اسپیشل میرٹ ڈسکشن، فراز نے کہا تو سب ہنسنے لگے۔ شادل شراز کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا اور بولا، ہاں بھائی، یہ آپ کے چہرے پہ 12 کیوں بج رہے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں خوش ہوں ہونا میری زندگی کا اتنا بڑا موقع ہے، میرے شادی طے ہو گئی ہے، سب خوش ہیں، اور کیا چاہیے؟ وہ چلتے چلتے کھڑکی کے قریب آ کر رک گیا۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور وہاں سے وسیع و غرض لان کا وہ حصہ دکھائی دے رہا تھا۔ سامنے نیلما بیٹھی تھی۔ شراز کے دل میں ٹیس سی اٹھی، وہ ابھی تک وہیں بیٹھی تھی، نا امیدی کے حصار میں قید، اداس اور ادھوری سی۔ شراز کو بے حد تکلیف محسوس ہوئی۔ شراز، میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ فیصلہ حالات کے تحت کیا ہے، لیکن اگر فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ہمت سے کام لو۔ اصل چیز فیصلہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس فیصلے پر قائم رہنا ہوتا ہے۔ انسان کی آزمائشوں سے گزرنے کے لیے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، شادل نے سمجھایا اور اٹھ کر شراز کے پشت پر آن کھڑا ہوا۔ میرے سامنے چند آزمائشیں نہیں، آزمائشوں کا لامتناہی سلسلہ ہے، جو کہاں ختم ہوتا ہے اس سے میں خود ناواقف ہوں۔ شراز کے لہجے میں برسوں کی تھکن تھی۔ شادل خود بھی لگ بھگ ایسے ہی حالات سے گزر رہا تھا، اس لیے شراز کے کیفیات کو بخوبی سمجھتا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ایسے وقت میں کوئی حرف تسلی وجہ سکون نہیں بن سکتا۔ اس لیے اس نے بڑی خاموشی سے شراز کے شانے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ شراز کی نگاہیں نیلما پر ٹکی دیکھ کر بہت کچھ سمجھ چکا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی۔ زوبیہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی چھت پر لگے قیمتی فانوس کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے رنگ برنگی روشنیاں نکل نکل کر بڑے رنگین اور دلکش دائرے بنا رہی تھیں، بالکل ایسے ہی جیسے سورج کے وجود سے نکلنے والی شعاعیں زمین پر، دیواروں پر، چھتوں پر نئے نئے عکس بناتی ہیں۔ آسمان سے زمین تک اترنے والے رنگوں کا یہ سلسلہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک اٹوٹ تعلق بنا دیتا ہے۔ لیکن وہ دونوں، زوبیہ اور شادل، جن میں زمین اور آسمان جتنا فاصلہ تھا، لیکن کہیں کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا جو انہیں ایک دوسرے سے جوڑتا ہو۔ کیا بنے گا اس رشتے کا جس میں امید، خواب، آنسو، تڑپ اور کوئی حرف دعا شامل نہ تھا؟ زوبیہ ایک تسلسل سے یہ سب سوچے جا رہی تھی، تبھی آنسا کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ نینا بھی تھی۔ وہ دونوں بیڈ کے قریب چلی آئیں اور زوبیہ کو پکارا تو وہ چونک اٹھی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چلو زوبیہ، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں شاپنگ کے لیے جانا ہے، ترانہ نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کس خوشی میں؟ زوبیہ نے انہیں سوالی نگاہوں سے دیکھا۔ بھائی، آپ کی شادی کی خوشی میں، ترانہ نے گویا یاد دلایا۔ نینا زوبیہ کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ گئی، مگر نینا بالکل خاموش تھی۔ میری شادی؟ ہاں، اچھی خبر ہے۔ زوبیہ نے اپنے شانوں سے نیچے تک کھلے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹ لیا۔ لہجہ بڑا عجیب تھا۔ ارے، میں نے جس سوٹ کے ساتھ میچنگ جوڑلی لینی ہے وہ تمہیں بھول گئی؟ بس میں ابھی 5 منٹ میں آئی، جب تک تم تیار ہو جاؤ، ترانہ ہدایت دیتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ زوبیہ، تم خوش نہیں ہو کیا؟ نینا نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کٹ پتلیوں کا کام دوسروں کے اشاروں پر ناچنا ہوتا ہے، نہ کہ اپنی خوشی اور غم کا اظہار کرنا۔ وہ یوں ہنسی گویا اپنی حالت پر ہنس رہی ہو۔ نینا کو بہت دکھ ہوا،
لیکن وہ خاموش رہی۔ وہ پھر بولی، نینا یہ فانوس دیکھ رہی ہو نا؟ بے اختیار نینا کی نگاہیں فانوس کے جانب اٹھ گئیں۔ ہماری خوشیوں کی قیمت اس فانوس کی قیمت سے بہت کم ہے۔ یہ کتنا روشن ہے، لیکن نہ جانے اس کے اندر کتنے اندھیرے ہوں گے۔ ہمارے بھی چاروں طرف کتنے اجالے ہیں، کتنے جگمگاہٹیں ہیں، لیکن ہماری ذات میں سناٹا ہے، تاریکیوں میں۔ زوبیہ کی آنکھیں برسنے لگیں، شاید اس لیے کہ زندگی میں سب کچھ نہیں ملتا۔ نینا نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ اس کی کیفیت بھی زوبیہ سے مختلف نہ تھی۔ زندگی کے جس موڑ پر وہ کھڑی تھی، خود اس کے لیے اپنے حوصلے پسپا ہو رہے تھے۔ زوبیہ کو حوصلہ کیسے دیتی؟ وہ پتھر کی مورت بنی کتنی دیر تک زوبیہ کو دیکھتی رہی۔ جب وہ خوب اچھی طرح سے رو چکی تو نینا نے بڑی مشکلوں سے اسے شاپنگ پر چلنے کے لیے راضی کیا۔ دونوں ہال میں آئیں تو باقی سب بھی جانے کو تیار کھڑے تھے۔ لڑکے لڑکیوں کو تو اپنی شاپنگ کی فکر تھی، جبکہ خواتین بطور خاص زوبیہ کے زیورات وغیرہ کے لیے جا رہی تھیں۔ سب لوگ شاپنگ سے واپس لوٹے تو سٹنگ روم میں بی جی کے سامنے بیٹھ گئے۔ زوبیہ کے زیورات کو سب باری باری دیکھ رہے تھے۔ تبصرہ بھی ہو رہا تھا۔ سفینہ نے کچھ زیورات اپنی مرضی سے خریدے تھے، اب وہ زوبیہ کو پسند کرا رہی تھی، ساتھ ساتھ سب کی رائے بھی لے رہی تھی۔ شادل تم بتاؤ کیسے ہیں؟ سفینہ نے شادل کو متوجہ کیا۔ پہننے آپ کی بہو نے ہیں، مجھ سے کیوں رائے لے رہی ہیں؟ شادل نے یوں ہی ایک سرسری سی نگاہ زوبیہ پر ڈالتے ہوئے کہا۔ لہجے میں بیزاری تھی جسے تقریباً سب نے محسوس کیا تھا، لیکن ظاہر نہیں ہونے دیا۔ زوبیہ کو جیسے اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ ہاں شادل کہہ تو ٹھیک ہی رہا ہے، رضیہ نے جلدی سے کہا۔ پھر انہوں نے بڑی خوبصورت سی سرخ رنگ کی ساڑی سب کو دکھائی، جو وہ نینا کی کھلتی ہوئی رنگت کو دھیان میں رکھ کر بطور خاص لائی تھی۔ سب اش اش کر اٹھے۔ تبھی نیلما بولی، رضیہ خالہ، بی جی کہتی ہیں کہ بیواؤں کو ایسے رنگ نہیں پہننا چاہیے۔ نیلما نے زہر میں بوجھا تیر چھوڑا۔ سب نے چونک کر نیلما کو دیکھا۔ شراز کو اس کے الفاظ اچھے نہیں لگے تھے، جبکہ نیلما کو لگا کہ جیسے کسی نے اس کے منہ پر زوردار تماچا دے مارا ہو۔ وہ بڑی خوشی سے اس ساڑی کو دیکھ رہی تھی، لیکن نیلما کی بات سن کر یکدم نینا کو اپنے ہاتھ بے جان ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ساڑی اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ آنکھوں میں سمندر آن ٹھہرا۔ مزید وہاں نینا کے لیے رکنا محال تھا، اس لیے وہ اٹھ کر تیز تیز قدموں سے کمرے کی طرف نکل گئی۔ نیلما، یہ بات کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ رضیہ نے بے حد خفگی سے دیکھا۔ باقی سب کے چہروں پر بھی ناگواری تھی۔ نیلما جلدی سے بولی، میں نے تو بس یوں ہی کہہ دیا تھا، میرا ارادہ نینا آپا کو دکھ پہنچانے کا ہرگز نہیں تھا۔ نیلما، انجانے میں ہی صحیح، تم نے جو بھی کہا اس سے نینا کو دکھ پہنچا ہے، اور اچھا یہی ہوگا کہ تم اس سے جا کر معافی مانگ لو۔ بی جی نے حکم صادر کیا تو وہ سعادت مندی سے سر جھکا کر سٹنگ روم سے باہر نکل گئی۔ شراز بھی پانی پینے کے بہانے اس کے پیچھے آیا۔ شراز نے پکارا تو نیلما کے قدم ساکت ہو گئے۔ شراز اس کے سامنے آ ٹھہرا۔ نیلما، تمہیں کم از کم نینا سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ شراز کے لہجے میں ناگواری تھی۔ وہ آپ کی اپنی ہے، اس لیے آپ کو برا لگا۔ نیلما نے چپتی نگاہوں سے شراز کو دیکھا۔ نیلما، وہ انسان ہے اور انسانیت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ وہ خفا تھا، اور محبت کے تقاضے نہیں ہوتے کیا؟ نیلما نے اپنے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ دیکھو نیلما، تمہیں جو شکایت ہے اس میں نینا کی کوئی غلطی نہیں۔ نینا ہمارے متعلق کچھ بھی نہیں جانتی، شاید وہ بھی حالات سے مجبور ہے، بلکہ دیکھا جائے تو ہم تینوں اپنی اپنی جگہ مجبور ہیں، لیکن یوں ایک دوسرے کو الزام دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ شراز نے نرمی سے سمجھایا، آپ کو تو دنیا کے تمام بے وفاؤں کا وکیل ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کو جرم کو بھی چھپانا آتا ہے اور مجرم کو بچانا بھی۔ ایک وقت تھا جب آپ کو میرے درد کا بہت احساس ہوتا تھا، اور آج مجھ سے زیادہ آپ کو نینا کے درد کا احساس ہے۔ مرد ذات کے لیے بدلنا کتنا آسان ہے۔ وہ قدرے تلخی سے گویا ہوئی۔ نیلما، درد چاہے میرا ہو، تمہارا ہو، نینا کا، تکلیف سب کو ایک سی ہوتی ہے، بلکہ ایسے ہی جیسے لوگوں کے دل کا دھڑکنا یا سانس لینا۔ شراز نے نرمی سے کہا، اگر ایسی بات ہے تو ہر انسان کے لیے ہمارے جذبات اور احساسات بدل کیوں جاتے ہیں؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے شراز کو دیکھا۔ اس مرتبہ وہ خاموش رہا۔ کیا ہوا؟ جواب نہیں دیا؟ ہوگا بھی کیسے؟ اس کا جواب تو کسی کے لیے بھی دینا ممکن نہیں۔ اس نے گویا طنز کیا، بہرحال نینا سے کچھ مت کہنا، اس کا دکھ بڑھ جائے گا۔
کم از کم میں تم سے اتنی امید تو کر سکتا ہوں نا؟ شہراز نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ نہیں، وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی اور شہراز حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ مایو مہندی تو کل تھی، لیکن اوان پیلس میں ابھی سے خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ تمام لڑکیاں ہال میں ڈھولک لیے بیٹھی تھیں۔ ترانہ کے دوپٹے پر چند موتی تاکنے کے لیے رہ گئے تھے، سو وہ اپنے دوپٹے میں مصروف تھے۔ اس نے یہ سوٹ کل پہننا تھا۔ آنسا زوبیا کے ہاتھوں پر مہندی لگانے لگی۔ زوبیا کو یہ سب بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر مجبوری تھی۔ تمام لڑکوں کی ٹولی بھی ادھر ہی آ گئی۔ آج کے دن شاہدل کو بھی آنے کی اجازت تھی، لیکن اسے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ بہرحال لڑکے زبردستی اسے اس محفل میں لے آئے تھے، وہ بھی بیزار ہی بیٹھا تھا۔ بڑی عمر کی خواتینیں بھی اس محفل کو انجوائے کر رہی تھیں، البتہ مرد حضرات نے سٹنگ روم میں شطرنج کی بساط بچھا رکھی تھی۔ بھئی، آپ اگر لڑکوں اور لڑکیوں آمنے سامنے ہو ہی گئے ہیں تو کیوں نہ ایک زبردست مقابلہ ہو جائے، رزاق نے کہا۔ سب نے بڑی زور سے ہاں کہی، لیکن مقابلہ گانوں کا نہیں ہوگا بلکہ شاعری کا ہوگا، فراز نے شرط رکھی۔ نہیں نہیں، لڑکوں نے شور مچایا۔ رہنے دے فراز بھائی، ان کے بس کا کام نہیں، آفاق نے اکسایا۔ جی نہیں، ہم مقابلے کو تیار ہیں، سب لڑکیوں نے جوش سے کہا۔ لڑکے اور لڑکیاں گروپ میں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے الماس آپا کی باری آئی تو وہ بولی، بھائی ہم سے تو اب شاعری نہیں، بچوں کے مسائل سن لو۔ وہ معذرت خانہ انداز میں بولی۔ اس وقت بھی ان کی گود میں ان کی چھوٹی بچی تھی جو کسی بات پر ضد کر رہی تھی۔ باقی دونوں بڑے بچے ہال میں بھاگتے پھر رہے تھے۔ سب نے ان کے شوہر نوید کو گھسیٹا تو وہ بیچارے راضی ہو گئے۔ ہاں بھائی، ہمارا شعر ذرا غور سے سننا، سب کے لیے سبق ہے۔ انہوں نے سب کو متوجہ کیا۔ ارشاد، سب نے ایک زبان ہو کر کہا۔ ہاں تو عرض کیا ہے۔ وہ کچھ کہنا ہی چاہتے تھے، تبھی فراز نے شرارت سے کہا، نوید بھائی، شادی کے بعد بندہ بس عرض ہی کرتا ہے۔ سب کا چھت پھاڑ کہکا گونجا۔ میاں، ایک مرتبہ ہماری فہرست میں شامل ہو جاؤ، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تم عرض کیسے نہیں کرتے، نوید بھائی نے دو بدو جواب دیتے ہوئے کہا۔ رات جب زویا اور عباد تنہا ہوئے تو اس نے عباد کو زوبیا اور شادل، نینا اور شراز کے بارے میں بتایا۔ یہ سب یقیناً تمہارے بابا صاحب کے فیصلوں کی وجہ سے ممکن ہوا ہوگا، عباد نے کہا۔ ویسے ہی انہیں دوسروں کی تقدیروں کے فیصلے کرنے کا بڑا شوق ہے، دوسروں کے دلوں سے کھیلنے میں انہیں بڑا مزہ آتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کے فیصلوں کی اہمیت کسی کی محبت یا کسی بھی رشتے سے بڑھ کر ہے۔ عباد کے لہجے میں تلخی در آئی۔ زویا خاموش ہو گئی۔ عباد اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آئی ایم سوری زویا، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا ہرگز نہیں تھا، مگر میں کیا کروں، میں یہ کبھی نہیں بھول سکتا کہ انہوں نے تمہیں مجھ سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ زویا نے فقط اتنا کہا۔ عباد، ملن اور جدائی نصیب میں درج ہوتی ہے، انسان کے اختیارات تقدیر کے سامنے بہت محدود ہیں۔ بظاہر جو فیصلے انسان کرتا ہے اس کے در پردہ تقدیر ہی ہوتی ہے، اس لیے انسان سے کیسا شکوہ، کیسی بدگمانی۔ پھر عباد، اس وقت حالات ہی کچھ ایسے تھے جب ہم دونوں ایک دوسرے کو غلط سمجھ سکتے ہیں، تو کوئی اور کیوں نہیں۔ میں نے سب کچھ بھلا دیا ہے، آپ بھی سب کچھ بھول جائیں۔ معاف کر دینے سے بہت سکون حاصل ہوتا ہے، زویا نے سلیقے سے اسے سمجھایا۔ تم واقعی اچھی ہو، عباد نے مسکراتے ہوئے کہا، تو وہ بھی مسکرا دی۔ رات جب محفل تمام ہوئی تو سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ شہراز اب تک ملازمین کے ساتھ مختلف چیزوں کو اپنی نگرانی میں ان کے مخصوص مقامات پر رکھوا رہا تھا، جبکہ کچن میں نینا بچا ہوا کھانا محفوظ کروا رہی تھی۔ فراغت پا کر وہ ہال سے لاؤنج میں آ گیا، بڑے مطمئن انداز میں بیٹھ کر صوفے کی پشت سے لگا اور آنکھیں موند لیں۔ وہ آج حقیقتاً تھک بھی بہت گیا تھا۔ نینا جانتی تھی کہ اس نے اب تک کھانا نہیں کھایا، اس لیے اس نے نوکرانی کو بھیجا تھا کہ وہ اسے کھانا دے آئے۔ ملازمہ کھانا تو رکھ آئی مگر اسے جگانے کی ہمت نہیں کی، تو اس لیے نینا اب خود آئی تھی، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے جگائے۔ بہت وقت ہو گیا تھا، دونوں میں بات نہیں ہوئی تھی۔ شراز کے پاس تو نہ جانے کیا وجہ تھی، لیکن نینا کے خیال میں اس کے پاس مضبوط جواز تھا کہ شراز اس سے اس کا بچہ چھیننا چاہتا ہے۔ ایسے بے حس انسان سے وہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن بہرحال وہ سعد کا بھائی تھا اور اس کا خیال رکھنا نینا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ نینا نے اسے 2-3 مرتبہ پکارا،
لیکن پتہ نہیں اس کی آواز دھیمی تھی یا شراز سو گیا تھا۔ بہرحال وہ متوجہ نہیں ہوا۔ نینا نے میز پر پڑا پیتل کا گلدان زمین پر پھینکا۔ شراز نے قدرے چونک کر آنکھیں کھولیں اور اس سے قبل کہ وہ کچھ پوچھتا نینا جلدی سے بولی، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، کھا لیں۔ وہ اتنا کہہ کر واپس جانے لگی۔ شراز نے پکارا، نینا۔ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر نینا قدرے چونک کر پلٹی۔ شراز صوفے سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ اگر تم اس وجہ سے بات نہیں کر رہی کہ میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے تو اس حوالے سے تم بھی گنہگار ہو، تم بھی اس فیصلے میں شریک ہو، مگر میں نے تو تمہیں کوئی الزام نہیں دیا، میں تو تم سے خفا نہیں ہوا۔ شراز جیسے اس سے یہ سب کچھ پوچھنے کو بے چین تھا، کیونکہ آپ کو اس کا حق ہی نہیں۔ اس نے ایک پل کے لیے شراز کو چونکا دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ مسلسل انکار کرنے کے بعد آپ کی ہاں کی وجہ کیا ہے، اور نہ ہی میں یہ جاننے میں دلچسپی رکھتی ہوں، لیکن میں نے ہاں کیوں کی یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں نے ہاں فہد کی وجہ سے کی، اس خوف کے تحت کہ کہیں آپ اسے مجھ سے چھین نہ لیں، کیونکہ سب کے خیال میں وہ صرف سعد کی اولاد ہے، میرا تو اس پر جیسے کوئی حق ہی نہیں۔ آپ کے لیے وراثت اہم ہے، ممتا نہیں۔ نینا جیسے پھٹ پڑی تھی، تو گویا اس کے خیالات نینا تک پہنچ گئے۔ یہ سوچ کر شراز شرمندہ ہو گیا۔ چاہتی تو آپ کے خیالات کو سب کے سامنے بے نقاب کر کے اس شادی سے انکار کی وجہ بتا سکتی تھی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میری وجہ سے آپ کی نگاہیں سب کے سامنے جھکیں۔ میں اتنی خود غرض نہیں ہو سکتی کہ صرف آپ کو تکلیف دینے کے لیے ان بہت سے لوگوں کی گردنیں جھکا دوں جو میری زندگی کا اہم ترین حصہ ہیں۔ میں آفندی ہاؤس میں نہیں بستی، آفندی ہاؤس مجھ میں بستا ہے، لیکن یہ بات آپ نہیں سمجھیں گے کبھی۔ نینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تب وہ مزید وہاں نہیں رکی۔ اس گھڑی شراز کو اپنی سوچ سے نفرت ہونے لگی۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ اپنی غرض میں وہ کتنا اندھا ہو گیا تھا، اس کا احساس اسے اب ہو رہا تھا، اور وہ دن آ ہی گیا جب زوبیہ شادل کی دلہن بن گئی۔ زوبیہ کو شادل کے کمرے میں بٹھا کر سب دروازے کے آگے راستہ روک کر کھڑی ہو گئیں تاکہ ان سے نیک وصول کر سکیں۔ زوبیہ کو سب کی ملی جلی آوازیں دور تک سنائی دے رہی تھیں۔ سفینہ کے کمرے میں وہ کئی مرتبہ گئی تھی، لیکن زوبیہ نے شادل کے کمرے میں کبھی قدم نہیں رکھا تھا، اور قسمت کی ستم ظرفی یہی تھی کہ جس شخص کو کبھی اس نے نظر بھر کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، آج وہ اس کی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ کبھی کبھی قسمت بڑے عجیب کھیل کھیلتی ہے، جو زندگی میں ہوتا ہے وہ ہاتھوں کی لکیروں میں کہیں نہیں ہوتا، اور جو نام تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے وہ اس طرح سے زندگی میں شامل ہوتا ہے کہ اپنے زندہ ہونے کا احساس بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ شادل کمرے میں آیا تو خلاف توقع زوبیہ کو گھونگھٹ نکالے سر جھکائے دیکھا، حالانکہ وہ کچھ اور ہی توقع کر رہا تھا۔ شادل کرسی گھسیٹ کر بیڈ کے نزدیک بیٹھ گیا، جبکہ زوبیہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ کتنی عجیب بات تھی کہ یہ رات جس کے حوالے سے آنکھوں میں کئی خواب اور دل میں کئی ارمان ہوتے ہیں، اس رات شادل کے من میں کوئی ارمان تھا، نہ آنکھوں میں کوئی سپنا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے جسے چاہا تھا وہ اس کی نہ بن سکی، اور جو اس کی بنی تھی اسے شادل نے کبھی چاہا ہی نہیں تھا۔ اور سب سے بڑھ کر اس کے اور شادل کے درمیان سفینہ کا ماضی دیوار کے مانند حائل تھا۔ شادل نے سگریٹ سلگا لیا اور 2-3 کش لینے کے بعد گویا ہوا، جہاں تک میں جانتا ہوں کہ تم یہاں صرف پھپھو سے واقف ہو، پھر بھی میں تم پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تم یہاں صرف پھپھو کی مرضی سے آئی ہو، میری خواہش یا رضامندی نہیں تھی، اس لیے کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی مجھ سے کوئی امید رکھنا۔ مجھ سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، تم ہمیشہ تہ دامن رہو گی۔ زوبیہ کے لیے یہ الفاظ غیر متوقع نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اس کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی، مگر شادل اس سے بے خبر بولتا چلا جا رہا تھا۔ میری زندگی میں تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اچھی طرح سے سمجھ لو۔ اگر بھولنے کا خدشہ ہو تو لکھ لو، اور کبھی غلطی سے بھی اپنے وجود کو میری زندگی میں اہم ثابت کرنے کی کوشش مت کرنا، اور نہ کبھی پھپھو کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا۔ اب میں تمہیں وہ زندگی دوں گا کہ تم بڑی حسرت سے یہ سوچو گی کہ کاش تم جہازیب علی اوان کی بیٹی نہ ہوتی، یا پھر شادل جیسے سرپھر انسان سے منسوب نہ ہوتی۔ اس نے گویا زوبیہ کا تمسخر اڑایا۔ زوبیہ کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا اور بیڈ سے اتر کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اسے اس روپ میں دیکھ کر
ایک پل کے لیے ہی صحیح شادل کا دل سینے کی چار دیواری سے بڑی زور سے ٹکرایا تھا، مگر اس نے جلد خود پر قابو پا لیا اور جلدی جلدی سگریٹ کے 2-3 کش لیے۔ اگر آپ اس شادی سے خوش نہیں تو میں بھی کوئی اپنی خوشی سے شرب عروسی میں موجود نہیں ہوں۔ آپ سے شادی کرنے کے لیے میں بے قرار ہرگز نہیں تھی، اور نہ ہی میں نے آپ کی منتیں کی تھی کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ یہ سب آپ کی سفینہ پھپھو کی خواہش پر ہوا ہے، اس لیے اگر احسان جتانا ہے تو ان پر جتائیے، مجھ پر نہیں۔ غصے سے زوبیہ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، مگر وہ بولے جا رہی تھی۔ اور ایک بات میں بھی واضح کر دوں کہ خوش فہمیوں کا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت سے الگ ہو کر زندگی گزارتے ہیں، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ میں جہانزیب علی اعوان کی بیٹی ہوں۔ اس بات پر، اس رشتے پر مجھے کل بھی فخر تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اور جہاں تک آپ کی ذات کا سوال ہے تو آپ سے منسوب ہو کر پچھتانے کی نوبت تب آئے گی جب ہم اسے رشتہ تسلیم کریں گے۔ میں اپنے ساتھ کوئی خواب، کوئی امید نہیں لائی، اس لیے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ کم از کم میں نہیں پچھتاؤں گی۔ وہ اندر سے دکھی تھی، لیکن اس نے ایک بار بھی شادل پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ کسی صورت خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، خواہ انجام جو بھی ہو۔ جو حقیقت تھی اس کا سامنا تو کرنا ہی تھا، چاہے رو کر یا ہنس کر۔ شادل نے دل ہی دل میں اس کے ہمت کو سراہا تھا۔ اسے زوبیہ جیسی جنجو لڑکی سے کوئی ایسی ہی امید تھی۔ پھر بھی وہ مسکراتے ہوئے بولا، زوبیہ بیگم، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ہاں، وقت بتائے گا۔ اس کا اندازہ بھی شادل نے سے مختلف نہیں تھا۔ زوبیہ نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر لیٹ گئی۔ شادل نے اسے اخلاقاً بھی بیڈ پر سونے کی آفر نہیں کی تھی، جس سے زوبیہ کو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی زندگی کتنے مشکل دور سے گزرنے والی ہے۔ اس نے بے شک تب بھی شادل کے خواب نہیں دیکھے تھے۔ نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ بکھر گیا ہو، دور دور تک بکھرا ہوا سناٹا اسے اپنی ذات میں اترتا ہوا محسوس ہوا۔ سب بڑی توجہ سے ناشتہ کر رہے تھے، جبکہ کرن ناشتہ ادھورا چھوڑ کر اٹھ گئی۔ کرن، ناشتہ تو پورا کر لو، آج پراٹھے تمہاری فرمائش پر ہی بنائے ہیں۔ زویا نے اس کے آگے ایک پراٹھا رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں بھابھی، مجھے یونیورسٹی سے پہلے ہی دیر ہو گئی ہے، کرن اٹھتے ہوئے بولی۔ آرام سے ناشتہ کر لو، میں چھوڑ آؤں گا، عباد نے پیار سے کہا۔ بھیا، مجھے کافی دیر ہو گئی ہے، سدرا میرا بس اسٹاپ پر انتظار کر رہی ہوگی۔ اتنا کہہ کر اس نے دوپٹہ سر پر رکھا اور خدا حافظ کہتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی۔ توبہ ہے یہ لڑکی تو جیسے ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتی ہے، صادقہ نے پریشان ہو کر کہا۔ صبح شادل کی آنکھ کھلی تو اس کی پہلی نگاہ زوبیہ پر پڑی۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ اس کا مہندی اور سرخ چوڑیوں سے سجا ہوا ہاتھ نیچے ڈھلکا ہوا تھا۔ دوپٹہ آدھا اس کے وجود کو ڈھانپے ہوئے تھا اور آدھا قالین کے سینے سے لگا تھا۔ بال بڑے بے ترتیب انداز میں بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر بے تحاشا معصومیت تھی۔ شادل نے بے اختیار قریب آ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر بروقت خود کو روک لیا۔ اندر سے کسی نے پکارا، شادل، تم بھی عام مردوں کی طرح مرعوب ہو گئے؟ کہاں گئی تمہاری انا، وہ غرور جو تمہیں اپنی ذات پر ہے؟ شادل نے سرد سے خود کو سنبھالا۔ نہیں، شادل کسی سے مرعوب نہیں ہو سکتا۔ زوبیہ نے سوتے ہوئے ذرا سی کروٹ بدلی تو اس کی چوڑیاں کھنک اٹھیں۔ گہرے سناٹے میں جیسے کسی نے کوئی سر چھیڑ دیا ہو، خاموشی میں ارتعاش سا پیدا ہوا تھا۔ شادل نے اپنے دل میں ایک پل کے لیے ہلچل سے محسوس کی تھی۔ اس نے زوبیہ کو دیکھے بنا الماری کے جانب قدم بڑھا دیے اور تولیہ نکال کر باتھ روم میں گھس گیا۔ چند لمحوں کے بعد زوبیہ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے شادل کی موجودگی کو محسوس نہیں کیا تھا۔ اس نے اٹھ کر آئینے میں اپنا سراپا دیکھا تو رات تو میں کپڑے تبدیل کرنا بھی بھول گئی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر زیورات اتارنے لگی۔ تبھی شادل تولیے سے بالوں کو رگڑتے ہوئے باتھ روم سے برآمد ہوا۔ وہ آ کر زوبیہ کی پشت پر آن کھڑا ہوا، منتظر تھا کہ کب وہ آئینے کے سامنے سے ہٹے اور وہ اپنے بالوں میں برش کرے، مگر وہ مگن سی اپنی چوڑیاں اتارنے میں مصروف تھی۔ شادل چڑھ گیا۔ چوڑیاں تم وہاں بیٹھ کر بھی اتار سکتی ہو۔ شادل نے صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ زوبیہ بنا کچھ کہے صوفے پر جا بیٹھی تو شادل آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے بال سیٹ کرنے لگا۔ تبھی جیسے اسے کچھ خیال آیا تو اس نے ذرا چھپ کر ڈریسنگ ٹیبل کے دراز سے کچھ نکالا اور اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ زوبیہ نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ یہ پھپھو نے تمہارے لیے انگوٹھی دی تھی،
اسے پہن لو تاکہ تمام لوگ تمہارے اس جھوٹ کو سچ مان سکیں کہ تم نے میرے ساتھ نئی زندگی کی شروعات بڑے خوشگوار انداز میں کی ہے۔ وہ قدرے طنز سے بولا اور ایک مخملی ڈبیا اس کی گود میں پھینک دی۔ زوبیا کو اس کی یہ حرکت ناگوار گزری، مگر اسے تھوڑے سے صبر کا مظاہرہ کرنا تھا۔ زوبیا نے گود سے ڈبیا اٹھائی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ شادل نے اسے حیرت سے دیکھا۔ میں یہ جانتی تھی کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، اس لیے آپ کی کل رات کی گئی باتوں کو میں نے نظر انداز کر دیا۔ میں نے انہیں اہمیت اس لیے نہیں دی کہ مجھے اس نفرت کے در پردہ آپ کی اپنی پھپھو سے شدید محبت محسوس ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ آپ مجھے نہ صحیح سفینہ آنٹی کو چاہتے ہیں، اور چاہت کسی کے لیے ہو قابل احترام ہوتی ہے، لیکن ابھی آپ نے جو کیا اس سے میری اس سوچ کی تصدیق ہو گئی ہے کہ آپ صرف اپنی ذات سے محبت کرنے والے انسان ہیں، کیونکہ جو انسان عزت دینا نہ جانتا ہو وہ بھلا کسی سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ قدرے حقارت سے بولی، میں کس سے کتنی محبت کرتا ہوں اس کے لیے مجھے تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، اور پلیز تم محبت کی بات مت کرو۔ تم ایک ایسے شخص کی اولاد ہو جس نے محبت کے نام پر سفینہ پھپھو کو کرب کا وہ تپتا صحرا دیا جس میں وہ مسلسل بھٹک رہی تھیں۔ ان کی تکلیف، ان کی اذیت کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ سفینہ کے متعلق بات کرتے کرتے وہ سنجیدہ ہو گیا۔ زوبیا جواب دینا چاہتی تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی، اور دروازہ کھلتے ہی تمام لڑکیاں کسی سیلاب کے مانند اندر داخل ہو گئیں اور کمرے میں پھیل گئیں۔ شادل نے مخملی ڈبیا تکیے کے نیچے رکھ دی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ الماس آپا نے سرہانے بیٹھنے کے لیے تکیہ اٹھایا تو ان کے ہاتھ انگوٹھی لگ گئی۔ اچھا تو منہ دکھائی چھپا کر رکھی ہے، سب نے اسے آڑو ہاتھوں لیا۔ آپ لوگ بھی نہ، زوبیا جھجک گئی۔ اچھا دلہن بیگم، اب شرمانا بند کرو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، سب ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ترانہ مسکراتے ہوئے بولی، اور پھر بالکل باقی تمام رشتہ دار لڑکیاں ترانہ کی مدد کو اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کوئی زوبیا کے لیے کپڑے نکالنے لگی، کسی کو اس کی جویلری اور میک اپ کی فکر ہوئی، اور کوئی زوبیا کی میچنگ سینڈل کے لیے ہلکان ہوئی۔ ترانہ نے بڑے سلیقے سے زوبیا کا میک اپ کیا۔ آج کافی دن بعد صادقہ کی بہن امینہ آئی ہوئی تھی۔ کافی عرصے سے وہ اپنے سسرال کوئٹہ میں تھی۔ اب جو لوٹیں تو سب سے پہلے ردی پھندی اپنے بہن کے گھر آئیں، مگر یہاں تو کایا ہی پلٹی ہوئی تھی۔ زویا نہ صرف اس گھر میں موجود تھی بلکہ صادقہ سمیت سب اسے اہمیت بھی دے رہے تھے۔ کمال احمد کی دوائیں، کرن کی کتابیں، عباد کی تمام چیزیں، یہاں تک کہ کچن کی تمام چیزوں کا زویا کو یوں معلوم تھا گویا وہ اس گھر کی کرتا دھرتا ہو۔ امینہ جب آئیں تو زویا صادقہ کے پاس بیٹھی مہینے بھر کے سامان کی لسٹ بنا رہی تھی۔ صادقہ مسلسل اس سے پوچھ رہی تھی کہ کیا چیز ضروری ہے، کیا نہیں، گھر میں کون سی چیز موجود ہے اور کون سی نہیں۔ امینہ نے تو سوچا تھا کہ عباد اب تک زویا کو طلاق دے چکا ہوگا اور وہ جاتے ہی پہلی فرصت میں اپنی بیٹی عبیرہ اور عباد کی شادی کی بات کریں گی، مگر یہاں تو سب ان کی سوچ کے برعکس تھا۔ زویا صادقہ کے کمرے سے نکل گئی تو امینہ کرسی سے اٹھ کر بیڈ پر ان کے قریب بیٹھ گئیں۔ آپا، یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ امینہ نے جلدی سے پوچھا، اور جواباً صادقہ نے سب کچھ بتا دیا۔ آخر وہ ان کی سگی چھوٹی بہن تھی، اس لیے ان کے خیال میں امینہ سے چھپانے کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اچھا تو محترمہ خود ہی رخصت ہو کر آ گئیں؟ واہ، امینہ نے قدرے طنز سے کہا۔ ایسی بات نہیں، اسے عباد زبردستی لایا تھا۔ صادقہ نے زویا کی طرف داری کی، یعنی عباد میاں لائے اور وہ چلی آئیں۔ آپا، سچ میں آپ بہت ہی بولی ہیں، اتنا بھی نہیں سمجھتی کہ آج کے دور میں کوئی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا؟ میں تو یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس معاملے میں 100% زویا کی مرضی شامل تھی، ورنہ یہ نوبت نہ آتی۔ میں عباد کو بچپن سے جانتی ہوں، اس کی عادات سے بخوبی واقف ہوں۔ وہ ایسا کرنا تو دور کی بات، ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ تمام ہمت زویا نے ہی دلائی ہے، ورنہ وہ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ امینہ پر یقین تھی۔ صادقہ نے پان دان نکال کر سامنے رکھا اور امینہ کے لیے پان لگانے لگی۔ میرا خیال ہے کہ ایسی بات نہیں، عباد نے ہمیں خود بتایا کہ وہ کس طرح زویا کو لایا، پھر اوان پیلس سے بھی فون آیا تھا۔ صادقہ نے جواز تراشا، ان کے ہاتھ پان لگانے میں مصروف تھے، یعنی سب نے مل کر تمام الزام عباد کے سر دھر دیا۔ امینہ نے جیسے انہیں زویا سے بدظن کرنے کی قسم اٹھا رکھی تھی۔ برا مت مانیے گا آپا، مجھے تو لگتا ہے کہ اس میں آپ کی نند کی رضا بھی شامل ہے،
ورنہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں نے اتنا پیسہ، اتنا نام ہونے کے باوجود ایک بات کے خلاف کچھ نہیں کیا؟ امینہ نے ایک اور نقطہ اٹھایا۔ دیکھو امینہ، جو ہوا کیوں ہوا، کون سچا تھا کون جھوٹا، ان سب باتوں کو اب بھول جانا بہتر ہے۔ اب تو خیر سے زویا ماں بننے والی ہے۔ صادقہ نے امینہ کی جانب پان بڑھایا۔ اس گھڑی امینہ کے ارمانوں پر اوس گر گئی۔ اب کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہ تھا، اس لیے انہوں نے خاموشی سے اپنے منہ میں پان رکھ لیا۔ انہیں زویا پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ ان کی ابیرہ کی جگہ آ بیٹھی ہے۔ شادی کے ہنگامے سرد پڑے تو ہانی مون کا شور اٹھا۔ سب جاننے کو بے قرار تھے کہ آخر زوبیہ اور شادل کہاں کہاں گھومنے جائیں گے۔ سٹنگ روم میں تمام خواتینیں اور کزنس موجودگی میں یہی بحث چل رہی تھی۔ میری پڑھائی کا حرج ہوگا، 2 مہینے بعد میرے ایگزامس ہیں، اس لیے میں تو نہیں جا پاؤں گی۔ زوبیہ نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے بھی آفس میں کچھ کام ہے، اس لیے نہیں جا سکتا۔ شادل اتنا کہہ کر اس سے پہلے کہ کوئی اسے لیکچر دیتا وہ کمرے سے باہر آ گیا، مگر سفینہ اس کے پیچھے چلی آئیں۔ شادل، یہ کون سا طریقہ ہے؟ سب کے سامنے ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ خفا تھیں۔ پھپھو پلیز، شادی میں رسموں کے نام پر کم ڈرامہ ہوا ہے کہ اس کے بعد یہ احمقانہ ہنی مون۔ شادل کا حلق تک کڑوا ہو گیا اور اس وقت وہ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر سفینہ کا احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ خاموش ہو گیا۔ شادل، میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم لوگوں کے ریلیشن میں بہت زیادہ پرابلمس ہیں اور ان کا سلیوشن ڈھونڈنا تمہاری اور زوبیہ کی ذمہ داری ہے۔ یہ تم لوگوں کا ذاتی معاملہ ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کہوں گی، بٹ پلیز اپنے رشتے کی کمزوری ظاہر کر کے لوگوں کو موضوع گفتگو فراہم مت کرو۔ تم لوگوں کی باتوں، تم لوگوں کے رویوں سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ تم لوگوں کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے، بلکہ زبردستی تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے۔ تم مجھے بتاؤ شاہ کہ عمر بھر کا تعلق ایسے ہی کہتے ہیں کہ رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں؟ سفینہ نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ پھپھو، جن رشتوں کی بنیاد خوشی اور رضا پر نہیں ہوتی، شاید وہ رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ پھپھو، یہ رشتہ جو میری مرضی کے بغیر میری زندگی میں شامل کر دیا گیا ہے، مجھے اس رشتے کو نبھانے کے لیے پابند بھی کر دیا گیا ہے۔ سب چاہتے ہیں کہ میں اف تک نہ کروں۔ وہ خفگی سے بولا۔ تمہاری کسی دلیل سے تمہیں یہ حق نہیں مل جاتا کہ تم اس رشتے کو تماشا بناؤ، اور ایک بات یاد رکھنا، اگر زوبیہ کو تمہاری ذات سے کوئی تکلیف پہنچی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ سفینہ کا انداز جتانے والا تھا۔ ہاں، اس گھر میں صرف آپ کو زوبیہ سے ہمدردی ہے، اس کی خوشی کی پرواہ ہے، مگر میرا کسی کو احساس نہیں۔ دیکھو شاہ، زوبیہ مجھے اس لیے بہت عزیز ہے کہ وہ تمہاری زندگی میں ہے، اس کا تعلق تم سے ہے، اور کیا تم نہیں جانتے کہ میری زندگی میں، میرے دل میں تمہاری کیا جگہ ہے؟ وہ پیار سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ پھپھو، میں وعدہ نہیں کرتا، البتہ کوشش ضرور کروں گا کہ میں اس رشتے کو نبھا سکوں۔ کوشش کروں گا کہ آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہ دوں۔ شادل ذرا نرم پڑ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ سفینہ کے لیے وہ اتنا ہی اہم ہے کہ جتنا کہ شاید خود ان کی اپنی اولاد۔ شادل، کوشش ضرور کرنا۔ وہ اتنا کہہ کر واپس پلٹ کر کمرے میں چلی گئیں۔ زوبیہ نے مدحت کے کمرے میں جھانکا تو انہیں تنہا پایا، اس لیے اجازت لے کر اندر چلی آئی۔ مدحت بیڈ پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ مما، آپ نے بلایا تھا؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ آؤ یہاں میرے پاس بیٹھو۔ مدحت نے مزید کھسک کر بیڈ پر اس کے لیے جگہ بنائی تو وہ زوبیہ خاموشی سے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ مدحت نے کتاب بند کر کے ایک جانب رکھ دی اور زوبیہ کی جانب متوجہ ہوئی۔ زوبیہ، آج تم نے سب لوگوں کی موجودگی میں جس طرح بات کی، مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ دیکھو زوبیہ، جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے کبھی اپنی بیٹی کو یہ نہیں سکھایا کہ وہ اپنے رشتوں کو اپنی ضد کی بھیٹ چڑھا دیں۔ آج تمہارا شادل کے ساتھ جو رویہ تھا، ایک لڑکی کو اپنے شوہر کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا زیب نہیں دیتا۔ مدحت کے لہجے میں خفگی تھی۔ مما، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ زوبیہ، میں جانتی ہوں کہ اس شادی میں تمہاری مرضی شامل نہیں تھی، لیکن اب اگر شادی ہو ہی گئی ہے تو اس رشتے کو اپنی زندگی میں ہی نہیں، اپنے دل میں بھی جگہ دو۔ اس رشتے کے تمام تقاضوں کو سمجھو اور انہیں پورا کرو، کیونکہ یہ تمہارا فرض ہے۔ اب تک تم صرف اپنے لیے جیتی رہی ہو، اب تمہیں اپنی ذمہ داری اور رشتوں کی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے۔ مدت نے ایک اچھی ماں کی طرح اس کے فرائض یاد دلائے۔
یہ رشتہ نبھانا کیا صرف میری ذمہ داری ہے؟ شادل کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ زوبیہ نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ زوبیہ، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مرد رشتوں کی اہمیت کو سمجھنے میں وقت لگا دیتے ہیں، لیکن بر وقت اپنے رشتوں اور ذمہ داریوں کو سمجھے۔ یہ ذمہ داری عورت کی ہوتی ہے۔ مرد چار دیواری بنا دیتا ہے لیکن اسے گھر عورت بناتی ہے۔ مدت نے سلیقے سے سمجھایا۔ پتہ نہیں تمام لیکچرز عورت کو ہی کیوں ملتے ہیں، جسے مرد کی تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ زوبیہ نے خفگی سے سوچا مگر خاموش رہی۔ میں امید کرتی ہوں زوبیہ کہ تم اس رشتے کا ایک اچھا مستقبل بناؤ گی اور کسی کو بھی شکایت کا موقع نہیں دو گی۔ مدت کا انداز وارننگ دینے والا تھا۔ جی، زوبیہ سعادت مندی سے بولی تو مدت کو کافی حد تک اطمینان ہوا۔ زوبیہ کمرے میں آئی تو شادل غصے میں بھرا بیڈ پر بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ زوبیہ اسے نظر انداز کر کے صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا بھی موڈ خراب تھا۔ یہ تم کیا پھپھو کے کان بھرتی رہتی ہو؟ کیا میں بہت برا ہوں؟ تمہیں بہت پریشان کر رکھا ہے اور تم بہت تکلیف میں ہو؟ شادل نے اسے شاکی نگاہوں سے دیکھا۔ یہ آپ کی پرسنل فیلنگز ہیں، میں اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ بے رخی سے بولی۔ زیادہ ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں جتنی معصوم دکھتی ہو اتنی ہو نہیں۔ اگر مجھے ایکٹنگ کرنے کا شوق ہوتا تو میں ایک اچھی بیوی کی ایکٹنگ کرتی، لیکن میں منافقت نہیں کر سکتی۔ شاید یہ میرا ویک پوائنٹ ہے۔ وہ سچائی سے بولی، حالانکہ تم ایک ایسے انسان کی اولاد ہو جس نے اپنی زندگی میں منافقت کے سوا کچھ نہیں کیا۔ جہاں زیب علی اوان کے متعلق بات کرتے ہوئے ہمیشہ شادل کے لہجے میں تلخی ہوتی تھی۔ پلیز میرے پاپا کے متعلق کچھ مت کہیے۔ زوبیہ تڑپ گئی۔ کیوں؟ سچ برداشت نہیں ہوتا؟ شادل کا لہجہ سلگ رہا تھا۔ اگر سچ ہو تو اسے برداشت کرنے کی نوبت آتی ہے۔ آپ یہی دیکھ لیں کہ میرا آپ کا رشتہ بس صورت ہی صحیح، لیکن کیونکہ سچ ہے اس لیے برداشت کر رہی ہوں۔ وہ طنز سے بولی، برداشت تو کرنا پڑ رہا ہے صرف پپو کی وجہ سے، ورنہ اب تک تمہیں اپنی زندگی سے نکال چکا ہوتا۔ شادل کا لہجہ آگ لگانے والا تھا۔ تو یہ آپ کی پرابلم ہے، ورنہ آپ کی زندگی سے نکل کر جتنی خوش میں ہوں گی اس خوشی کو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ زوبیہ لاپرواہی سے بولی، تم خوش ہو یہی تو میں نہیں چاہتا، کیونکہ برسوں سے میری پھپھو کی زندگی میں خوشی تو دور، ان کے ہونٹوں پر مسکان بھی نہیں آئی۔ تم خوشی اور ہنسی کو ترس جاؤ یہی میری خواہش ہے۔ شادل کا لہجہ اب بھی سلگ رہا تھا۔ دیکھو زوبیہ بیگم، وقت کا انصاف، کل میری پھپھو کی زندگی، ان کی خوشیاں تمہارے باپ کے ہاتھ میں تھیں، اور آج تمہاری زندگی کے تمام تر حقوق کا مالک میں ہوں۔ چاہوں تو تمہارا آج سنوار دوں اور چاہوں تو تمہارا کل بگاڑ دوں۔ وہ جیسے زوبیہ کو اس کی بے بسی اور اپنی طاقت کا احساس دلا رہا تھا۔ جس نفرت کی آگ میں آپ برسوں سے جل رہے ہیں اور مجھے جلا دینا چاہتے ہیں، ذرا دھیان رکھیے گا کہ اس آگ میں کہیں آپ کے وہ جذبات اور احساسات جل کر راکھ نہ ہو جائیں جو انسان ہونے کی دلیل ہوا کرتے ہیں۔ زوبیہ نے اس مرتبہ اس انداز میں کہا کہ شادل چند لمحے کے لیے الجھ گیا، مگر فوراً سر جھٹک دیا۔ بات کم کرتی ہے، ڈائیلاگ زیادہ بولتی ہے۔ شادل نے اسے گھورتے ہوئے سوچا۔ زوبیہ نے اسے گھورتے دیکھا تو رخ پھیر کر سو گئی۔ آفاق اپنے دوست ظفر کے ساتھ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں آیا تھا، کیونکہ یہاں اس کی منگیتر سدرا تھی جو اس کی کزن بھی تھی۔ تبھی وہاں آفاق کی ملاقات کرن سے ہوئی تھی۔ آج اس نے بغور کرن کو دیکھا تو یاد آیا کہ وہ عباد کی بہن ہے، اس لیے ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد اس نے کرن پر دوسری نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ نہ جانے کیوں آفاق کو اسے نفرت سے محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ یہ وہی لڑکی تھی جسے پہلی بار دیکھنے کے بعد وہ تمام رات سو نہ سکا تھا، اور کرن، اس نے تو پہلی بار کسی کے خاطر رات جاگ کر گزاری تھی، لیکن وہ اپنے احساسات کو نام دیتے ہوئے خوف محسوس کر رہی تھی، کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ اس کا تعلق اس خاندان سے تھا جو ان کے گھرانے سے نہ صرف تمام تعلقات ختم کر چکے تھے بلکہ دل میں شدید نفرت رکھتے تھے۔ کتنے بہت سے دن گزرے، سدرا اور ظفر کے حوالے سے ان کے ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں۔ ہر مرتبہ آفاق سوچتا تھا کہ وہ ظفر کے ساتھ نہیں جائے گا، مگر اپنے قدموں کو روکنا خود اپنے ہی اختیار میں نہ تھا۔ یہی حال کرن کا تھا۔ ہر مرتبہ ارادہ کرتی کہ اب جب وہ ظفر کے ساتھ سدرا سے ملنے آئے گا تو وہ کسی بہانے سے اٹھ جائے گی، مگر پتہ نہیں کیوں ہر مرتبہ وہ وہیں بیٹھی رہ جاتی۔ کیوں؟ شاید اس کی وجہ خود
اسے معلوم نہ تھی آج سدرا اور ظفر بہت خوش تھے کیونکہ آج شام ان دونوں کا نکاح تھا۔ انہوں نے خاص طور سے کرن اور آفاق کو مدعو کیا تھا۔ دونوں نے حامی بھر لی۔